وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے ہیں سب اچھے اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو انہی ناموں کے ذریعے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان مبارک ناموں کو یاد کرے گا، حفظ کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے 6 نام ایسے ہیں جن کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ سورج پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہو۔ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هو الحی لا الہ الا هو، هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فادعوہ مخلصین لہ الدین، تو عبادت کو خالص کر کے صرف اسی کی پکار کرو۔ جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتیں خالص دی ہیں، اسی طرح تم اس کی پکار بھی خالص کرو۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندہ ہستی پر آپ بھروسہ رکھیں، لا یموت، جسے موت نہیں آئے گی۔ موت سے پاک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو سورج پر لکھ کر لوگوں کو پیغام دیا کہ جن جن چیزوں پر سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح سورج طلوع ہو کر ایک وقت میں غروب ہو جاتا ہے، انسان بھی اپنی زندگی کے مراحل پورے کر کے ایک نہ ایک دن یہ جہان چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا نام جو سورج پہ لکھا ہوا ہے، فرمایا القادر، وہ قدرت والا ہے، کائنات کی ہر چیز پر، زمین اور آسمان کے ایک ایک ذرے پر اگر قدرت اور کنٹرول چلتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ایک نام جو سورج پر لکھا ہوا ہے، السمیع، سننے والا۔ سامعین محترم دیکھیں، اب میں بول رہا ہوں، آپ سب میری بات سن رہے ہیں، لیکن اگر آپ سب بولنا شروع کر دیں تو میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، لیکن وہ ایسا سمیع ہے، وہ ایسی سننے والی ذات ہے، سبحان اللہ، کہ ساری کائنات کے تمام لوگ بیک وقت ایک نہیں کئی زبانوں کے ساتھ، مختلف لہجوں کے ساتھ بولنا شروع کر دیں، اور پھر اس میں چرند پرند بھی بولیں۔ فرمایا ایک وقت میں
سارے انسان بھی بولنا شروع کر دیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بات کو پوری طرح سنتا بھی ہے اور ہر ایک کے حالات کو پوری طرح جانتا بھی ہے۔ اور ان مبارک ناموں میں سے ایک نام البصیر، دیکھنے والا۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی اس کی ذات اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ وہ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے العالم، جاننے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ اور مخفی چیزوں کو جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ فرما دیجئے لوگوں، زمین آسمان کی چیزوں کا غیب اللہ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں۔ زمین اور آسمان کی جتنی مخفی چیزیں ہیں، جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں، ان سب کا پورا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں میں سے ایک نام جو سورت پر لکھا ہوا ہے وہ ہے الباقی، ہمیشہ رہنے والا۔ کوئی انسان بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جتنی عظمت والا انسان کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اس نے یہ جہان چھوڑ کر ضرور جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو عظمت و انعام والا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ تو یہ نام اللہ تعالیٰ نے سورج پر لکھ کر لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا کے اندر آیا وہ اپنے باپ دادوں کو ذرا دیکھے کہ آج وہ کہاں گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں نکلا ایک شام شہر کو، دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھیں سبز جھاڑیاں، دوسری طرف ٹوٹے ہوئے قبرستان تھے، پاؤں تلے ملی جو ایک ہڈی جس کے یہ بیان تھے، اے چلنے والے ذرا سنبھل کے چل، کبھی تو ہم بھی انسان تھے۔